ایک بوڑھی عورت عدالت میں گواہی دینے کے لیے پیش ہوئی تو وکیل استغاثہ پر گواہ پر جرح شروع کر دی۔ بڑھیا اس قصبے کی سب سے قدیمی عورت تھی جس کی عمر 90 برس سے زیادہ تھی۔ وہ دنیا کا سرد گرم سب جانتی تھی۔ وکیل صاحب بھرپور اعتماد سے بڑھیا کی طرف بڑھا اور اسے پوچھا، مائی بشیرہ، کیا تم مجھے جانتی ہو؟ مائی بشیرہ نے جواب دیا، ہاں قدوس، میں تجھے اس وقت سے جانتی ہوں جب تم ایک چھوٹے بچے تھے، اور سچ پوچھو تو تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ مجھے تم سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو، لڑائیاں کرواتے ہو، اپنی بیوی کو بھی دھوکہ دیتے ہو، کیونکہ تم طوائفوں کے پاس جاتے ہو۔ تم لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہو اور پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بھی کرتے ہو۔ تم نے سپر مارکیٹ والے کے 10 سزا ابھی تک نہیں دی۔ شراب پیتے ہو، جوا کھیلتے ہو، اور تمہارا خیال ہے کہ تم بہت ذہین ہو، حالانکہ تمہاری کھوپڑی میں مینڈک جتنا بھی دماغ نہیں ہے۔ وکیل نے جب یہ سنا تو ہکا پکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ بڑھیا سے کیا پوچھے۔ وکیل دفاع نے یہ سنا تو ایک کہکا بلند کیا اور اس کا خوب مذاق اڑایا۔ پہلے وکیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وکیل دفاع کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا اس سامنے والے وکیل کو بھی جانتی ہو؟ بڑھیا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور نہیں تو کیا، عبدالغفور کو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں تو اسے اس وقت سے جانتی ہوں جب یہ ڈائپر پہن کر گھومتا تھا اور سارا محلہ ناک پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور بھاگتا تھا۔ یہ یہاں کا سستا ترین بندہ ہے اور ہر ایک کی برائی کرتا ہے۔ اوپر سے یہ نشئی بھی ہے، یہ چرس کا نشہ کرتا ہے۔ کسی بندے سے یہ تعلقات نہیں بنا کر رکھ سکتا، اور شہر کا سب سے نکما اور ناکام وکیل یہی ہے۔ 4 لڑکیوں سے اس کا افیئر چل رہا ہے، جن میں سے ایک تمہاری بیوی بھی شامل ہے۔ پرسوں رات جب تم اس طوائف کے ساتھ تھے تب یہ تمہارے گھر میں ہی تھا۔ یہ 2 بندوں سے بری طرح مار بھی کھا چکا ہے، انہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ ہاں، اس بندے کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ جج نے جب یہ دیکھا تو دونوں وکیلوں کو اپنے پاس بلایا اور ایسا سے بولا، اگر تم دونوں بے وقوفوں نے غلطی سے بھی مائی بشیرہ سے یہ پوچھا کیا آپ اس جج کو جانتی ہیں، تو قسم خدا کی اسی وقت دونوں کو پھانسی کی سزا سنا دوں گا۔